باب أحب الدين إلى الله أدومه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة فقال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. قال: ما عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، أو كان أحب الدين إليه ما داومه عليه صاحبه۔ یہ باب ہے اس بات میں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب دین وہ ہے جس پر مداومت اور ہمیشگی اختیار کی جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، اس وقت ایک عورت بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بیٹھی تھی۔ آپ نے فرمایا: یہ کون؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ فلانی عورت ہے جس کی نماز کا بڑا چرچا ہے۔ آپ نے فرمایا: بس کرو، تمہیں وہی عمل اختیار کرنا چاہیے جسے نبھا سکو۔ چنانچہ اللہ کی قسم، اللہ تنگ دل نہیں ہوتا یہاں تک کہ تم تنگ دل ہو جاؤ، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یا دین وہ ہے جس پر ہمیشگی کے ساتھ عمل کیا جائے یا جس پر مداومت کی جائے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے گزشتہ باب کے ترجمے سے مناسبت کے سلسلے میں فرمایا کہ گزشتہ باب میں یہ کہا گیا تھا کہ اسلام و ایمان میں حسن اعمال یہ بہت زیادہ اہم اور ضروری چیز ہے، اور اعمال ہی سے اسلام اور ایمان کے اندر حسن آتا ہے۔ اب ان اعمال کی حد بندی فرمائی جا رہی ہے کہ اعمال مطلوب تو ہے، مگر اس درجے میں نہیں کہ تم اعمال سے زبردستی اپنے اوپر حاوی کرنے لگو یا تم اعمال بہت مجبوری کے ساتھ کرنے لگو، بلکہ اس حد تک مطلوب ہے کہ ان پر ہمیشگی اور دوامیت اختیار کیا جا سکے۔ حافظ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد بھی درست ہے، ورنہ بات اچھی تو یہ تھی کہ باب سابق میں فرمایا تھا حسن اسلام مطلوب ہے، اور اس باب میں فرمایا کہ حسن دوام عمل مطلوب ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے اندر فرماتی ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، حولہ بنت طویل میرے پاس بیٹھی تھی، آپ کے تشریف لانے پر یہ اٹھی۔ آپ نے پوچھا: یہ کون ہے؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا: یہ حولہ بنت طویل ہے۔ اب اگر تذکرہ بتا معروف ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ نمازیں بہت زیادہ پڑھتی ہیں، یعنی فرائض کے علاوہ نوافل کی بھی بہت زیادہ کثرت کرتی ہے، رات بھر کھڑی رہتی ہے۔ اور اگر یذکر بالیا یا یذکر بالیا پڑھا جائے مجہول کے ساتھ تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ وہی ہے جس کی نماز کا بڑا چرچا ہے۔ یہ سن کر ارشاد فرمایا: ماں، یہ خطاب حضرت عائشہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی رہنے دو، چھوڑو اس کو، زبان بند کرو، یعنی منہ پر تعریف مت کرو، اس سے شیطان کو رہزنی اور اس کو ڈاکہ ڈالنے کا موقع ملتا ہے۔ اور اگر ماں حولہ سے خطاب ہے تو اس کے معنی یہ کہ بس کرو جی، اتنا زیادہ بار یا بوجھ اپنے اوپر لادنے یا عبادت کرنے کے لیے اتنی مشقت میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں جس کا نبھانا دشوار ہو جائے۔ آگے فرمایا: علیکم بما تطیقون، اتنا کرو جسے تم نبھا سکو، عمل اتنا نہ ہو کہ دل تنگی کے باعث ترک عمل تک نوبت پہنچے۔ فرماتے ہیں خداوند کریم تو اجر دینے میں دل تنگ نہیں کرتا، ہاں ہم ہی عمل سے اکتا جاتے ہیں اور کام چھوڑ بیٹھتے ہیں، تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ الفاظ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ خداوند قدوس کے یہاں بھی ملال ہے، حالانکہ یہ درست نہیں، کیونکہ ملال کے معنی یہ ہے کہ جو چیز پہلے رغبت اور توجہ سے شروع کی گئی تھی اب تنگی دل کے باعث چھوڑ دی جا رہی ہے، اور ان معنی کا استعمال خداوند قدوس کی شان میں گستاخی ہے۔ اس لیے ملال کی مختلف تعریف کی گئی ہے اور مختلف معنی بتلائے گئے ہیں۔ اچھے اور مناسب معنی یہ ہے کہ ملال کا نتیجہ ترک ہے۔ جب کسی چیز سے ملال خاطر متعلق ہو جاتا ہے تو انسان اسے چھوڑ دیتا ہے۔ خداوند قدوس کی جانب اس لفظ کی نسبت اسی ترک کرنے کے معنی میں کی گئی ہے۔ مراد یہ ہے کہ خداوند قدوس ثواب سے اس وقت تک محروم نہیں کرتا جب تک کہ بندہ عمل کو ترک نہ کر دے۔ مفہوم یہ ہے کہ خداوند قدوس تو اعمال پر جزا دیتے ہیں، اب اگر کوئی عمل سے ہی جی چرائے تو یہ اس کی خود بد نصیبی اور حرمہ نصیبی ہے۔ گویا خداوند قدوس کے لیے ملال کا لفظ بطور صنعت مشاکلہ استعمال کیا گیا ہے، حالانکہ دوسرے معنی بھی علماء نے لکھے ہیں کہ خداوند قدوس کے یہاں ملال نہیں، یعنی وہ دینے سے نہیں تھکتا۔ پھر کیا بات ہے کہ تم تھک جاتے ہو؟ یعنی اگر دینے میں کمی کرتا تو تمہارا دل تنگ ہو جاتا۔ ایک درجے میں اس طرح کرنا یہ معقول بات تھی، لیکن جب ایسا نہیں ہے تو تمہاری جانب سے دل کے تنگ ہونے کا مظاہرہ بالکل ناروا اور نادرست ہے۔ اس لیے صرف ایسے کام اختیار کرو جس پر تمہیں نبھانے کا پورا یقین ہو۔
اسی طرح فرمایا گیا کہ خداوند قدوس کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ وہ عمل ہے جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے، مداومت ہو، یعنی خداوند قدوس دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ واقعی مجھ سے تعلق رکھتا ہے اور مجھ کو معبود مان کر میری اطاعت کر رہا ہے، یا غرض کا بندہ ہے۔ اگر عمل کا مقصد اپنی نیاز مندی اور بندگی کا اظہار ہے تو عمل کرنے والے کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ عمل کو بتدریج ترقی دیتا رہے اور کسی وقت بھی اس سے پریشان خاطر ہو کر چھوڑنے کو تیار نہ ہو، لیکن خود غرضی کا کام کبھی پورا نہیں ہوگا۔ غرض پوری ہوئی یا نہ ہوئی، اول صورت میں غرض نکلنے کے بعد کام کی ضرورت نہیں رہتی، اور ثانی صورت پر مایوسی ترک عمل کا سبب بن جاتا ہے۔ یاد رکھیے، عمل چاہے کتنا بھی چھوٹا ہو، لیکن اگر اس میں ہمیشگی کا پہلو ہو تو اس سے انسان کی غلامی اور انسان کی بندگی کا اظہار ہوتا رہتا ہے۔ اگر جوش میں بڑا کام شروع کر دیا لیکن چند دن کے بعد اسے چھوڑنا پڑ گیا تو اس میں آقا اور مالک کی ناراضگی کا اندیشہ ہے۔ ایک شخص شاہی دربار میں روزانہ حاضری دیتا ہے اور روزانہ معین وقت پر حاضری دے کر چلا جاتا ہے تو وہ ایک نہ ایک دن بادشاہ کی توجہات اپنی طرف کھینچ لے گا، لیکن وہ انسان جو صرف ایک بار آیا اور دربار کے پورے وقت حاضر رہا، شہنشاہ کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے مداومت میں تقرب کی شان نمایاں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال یہ دی ہے کہ کسی چٹان پر ایک موسلا دھار بارش ہو جائے تو ظاہر ہے کہ چٹان پر اس کا کچھ اثر نہیں ہوگا، لیکن قطرہ قطرہ ہو کر مسلسل گرتا رہے تو پتھر کے اندر بھی اپنی جگہ بنا لیتا ہے اور اس کے اندر سوراخ کر لیتا ہے۔ اسی لیے اپنی غلامی کے اظہار اور خداوند قدوس کا قرب حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عمل میں ہمیشگی ہو، مداومت ہو، چاہے وہ عمل کتنا ہی قلیل اور کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشگی والے اعمال پر